الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران اسلام، قرآن مقدس کی دو آیات کریمہ تلاوت کی ہیں. مختصر وقت کے اندر ان آیات مبارکہ کی روشنی میں کچھ ضروری باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی بارگاہ میں دعا فرمائے، خداوند ذوالجلال مجھے صحیح عرض کرنے کی، آپ حضرات کو صحیح سننے کی، مجھے آپ کو سب مسلمان بلکہ انسان بھائیوں کو صحیح بات سمجھنے، قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک کا آغاز ہونے والا ہے اور قرآن پاک پر کچھ عرصے سے گفتگو ہماری چل رہی ہے. قرآن پاک کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک میں قرآن پاک اتارا اور رمضان المبارک میں ہی دنیا میں سب سے زیادہ قرآن پاک پڑھا جاتا ہے. سارا سال پڑھا جاتا ہے، پڑھایا بھی جاتا ہے، سنا بھی جاتا ہے، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ تقریباً پوری دنیا میں قرآن پاک کی تلاوت کے ماحول میں مسلمانوں کا گزرتا ہے. قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے نماز میں، تراویح میں اہتمام کے ساتھ، اور کوشش کی جاتی ہے کہ ہر مسجد میں کم از کم ایک دفعہ ضرور قرآن پاک پڑھ لیا جائے، تراویح میں سن لیا جائے. اس کے علاوہ قیام اللیل میں، تہجد میں، نوافل میں بھی پڑھا جاتا ہے، مساجد میں بھی پڑھا جاتا ہے، گھروں میں بھی پڑھا جاتا ہے، ذکر مراکز میں پڑھا جاتا ہے. یہ بھی قرآن پاک کا اعجاز ہے. قرآن پاک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ ہے. اس کے اعجاز کے 20 پہلو ہیں. ایک پہلو یہ بھی ہے کہ 1400 سال ہو گئے، 1450 سال مسلسل پڑھا جا رہا ہے، اور ہماری تمام تر کمزوریوں کے باوجود قرآن پاک کے پڑھے جانے، سنے جانے کا دائرہ پھیل رہا ہے. ہماری کوتاہیاں اپنی جگہ پر، ہماری کمزوریاں اپنے مقام پر، لیکن قرآن پاک کے پڑھنے کا بھی، قرآن پاک کے سننے کا بھی، قرآن پاک کو یاد کرنے کا دائرہ دن بدن وسیع ہوتا جا رہا ہے. الحمدللہ یہ ہمارے انحطاط کے دور میں، زوال کے دور میں بھی ہے. اور یہ دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ ہم کچھ کریں یا نہ کریں،
قرآن پاک اپنا کام کر رہا ہے۔ قرآن پاک اپنا دائرہ وسیع کر رہا ہے، سامنے کھڑا ہے، پوری دنیا کے سامنے کھڑا ہے۔ قرآن پاک کے اعجاز کا یہ سب سے بڑا پہلو ہمارے مشاہدے میں ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب نہ اس طرح پڑھی جاتی ہے، نہ اس طرح سنی جاتی ہے، نہ اس طرح یاد ہوتی ہے، نہ اس طرح یاد رہتی ہے، لیکن قرآن پاک یہ سارے مراحل طے کر رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے۔ قرآن پاک کے اعجاز کا ایک پہلو یہ بھی ہے، میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے۔ قرآن پاک اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ دنیا کے سارے طریقوں میں سے سب سے بہتر طریقہ میں بتاتا ہوں۔ زندگی گزارنے کے جتنے طریقے بھی ہیں، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن پاک بھی زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتاتا ہے، اور وہ دنیا نے تجربہ کر کے دیکھ بھی لیا ہے، اور وہ اقوم ہے، تمام راستوں سے زیادہ سیدھا، تمام راستوں سے زیادہ مضبوط۔ قرآن پاک کا ایک دعویٰ یہ بھی ہے، اور یہ دعویٰ نہیں ہے، قرآن پاک انسانی سوسائٹی میں اس کا اظہار کر چکا ہے اور اب دوبارہ انشاءاللہ کرنے جا رہا ہے۔ قرآن پاک کی برکات سوسائٹی پر، سماج پر، معاشرے پر، ایک دفعہ تو دنیا نے منظر دیکھا ہے، مشہور روایت ہے، پہلے بھی کئی بار عرض کی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضور حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معروف صحابی رسول ہیں، حاتم تائی کے بیٹے ہیں۔ حاتم تائی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا، پہلے گزرا ہے، لیکن اس کا بیٹا بھی صحابی ہے، بیٹی بھی صحابی ہے۔ حاتم تائی سخاوت کا سمبل ہے دنیا میں، جہاں کہیں سخاوت کی بات آئے گی حاتم تائی کا نام آئے گا۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرا ہے، اور چونکہ اس زمانے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، حضور کی بعثت سے پہلے، دنیا میں حق مذہب عیسائیت تھا۔ اس زمانے میں، اس دور میں تقریباً 600 سال کا عرصہ گزرا، اس پر 6 صدیاں عیسائی مذہب نے گزاری ہیں۔ حق مذہب تھا، کوئی بھی حق قبول کرنا چاہتا تھا، عیسائیت قبول کرتا تھا تو اہل حق میں شمار ہوتا تھا۔ حاتم تائی نے پورے قبیلے سمیت، اکیلے نہیں، قبیلہ سارا ہی عیسائی ہو گیا تھا، اس لیے اصول کے مطابق وہ اہل حق میں سے تھا، سخی بھی تھا، بہت بڑا سخی آدمی تھا، لیکن اہل حق میں سے تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اس نے قبیلے سمیت حق مذہب قبول کیا تھا۔ اور جب وہ جہاد میں یہ علاقہ فتح ہوا ہے تو بنو طے اسلام میں آئے ہیں، تو وہ عیسائی مذہب سے اسلام کی طرف آئے، ان میں عدی بھی ہیں، حاتم تائی کے بیٹے بھی تھے، قبیلے کے سردار بھی تھے، اور ان کی بہن صفانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی مسلمان ہوئی ہیں۔ یہ صفانہ وہی ہیں جن کے بارے میں ہم اپنے مبلغین سے، خطباء سے یہ بات سنتے ہیں، معروف کہ حضور تشریف فرما تھے، ایک خاتون آئیں، ایک لوگوں کے ساتھ ننگے سر تھیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھے، اپنی چادر اس کے سر پر دی۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ، کافر کی بیٹی ہے؟ فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے، خواہ کافر کی ہو۔
یہ جو مشہور واقعہ ہم سنتے ہیں یہ اسی صفانہ ہے۔ حاتم طائی کی بیٹی ہے، قیدیوں میں آ رہی ہے، اور شریف خاتون ہے، حضور نے اس کے سر پہ چادر دی، اپنی چادر دی، یہی صفانہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہدی اپنے معمرین میں سے بھی تھے، معمرین من العرب، عرب کے سب سے زیادہ زندگی پانے والے لوگوں میں۔ ان کی عمر کے بارے میں محتاط اندازہ محدثین فرماتے ہیں 180 سال عمر پائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ مسلمان ہوئے تو 160 سال کے تھے، کیونکہ 15-20 سال بعد میں بھی رہے ہیں۔ یہ معمرین میں سے تھے، بلکہ انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک سوال بھی کیا تھا۔ یہ عیسائی تھے پہلے، قرآن پاک نے عیسائیوں کے بارے میں ایک بات کہی ہے، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم۔ انہوں نے اپنے احبار کو، اپنے رہبان کو، علماء کو، مشائخ کو، احبار عالم، رہبان، مشائخ، مولویوں، پیروں کو، علماء اور مشائخ کو، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے احبار کو، رہبان کو، علماء اور مشائخ کو اللہ کے بڑے رب بنا لیا تھا۔ والمسیح ابن مریم، مسیح ابن مریم کو تو بنایا ہی تھا۔ عدی بن حاتم نے جب یہ آیت پڑھی قرآن پاک کی تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ میں بھی عیسائی تھا، اور چودھری قسم کا عیسائی تھا، سردار عیسائی تھا، میں قبیلے کا سردار تھا میں۔ قرآن پاک نے ہمارے بارے میں یہ کہا ہے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو، علماء اور مشائخ کو رب بنا لیا تھا۔ یا رسول اللہ ہم نے تو نہیں بنایا تھا، ہم تو نہیں ان کو رب نہیں کہتے تھے۔ یہ قرآن پاک نے ہمارے بارے میں کیا کہہ دیا۔ یہ عدی بن حاتم نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو، ایک ہے کہنا، ایک ہے ماننا۔ تم کہتے تھے یا نہیں کہتے تھے، لیکن یہ بتاؤ کیا تمہارے ہاں حلال کو حرام کرنے کی اتھارٹی یا حرام کو حلال کرنے کی اتھارٹی احبار اور رہبان کو حاصل تھی یا نہیں تمہارے عقیدے کے مطابق؟ یہ تو تھی، میں یہی رب بنا۔ زبان سے رب کہنا ضروری نہیں ہے، لیکن رب کے اختیارات تسلیم کرنا، اس میں ماننا، یہ بھی رب ماننا ہی ہے۔ یا رسول اللہ یہ تو تھا، ہمارے یہاں احبار اور رہبان کو یہ اتھارٹی حاصل تھی، وہ کسی کو جائز کو ناجائز کی فہرست میں شامل کر دے یا ناجائز کو یہ ان کو اتھارٹی تھی۔ فرمایا یہی مطلب ہے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ جبکہ ہمارے ہاں کیا ہے، میں ایک بات سمجھانے کے لیے عرض کیا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ حلال کو حرام کرنے کی اور حرام کو حلال کرنے کی اتھارٹی اگر کائنات میں کسی کو دیتے تو کس کو دیتے؟ اگر یہ اتھارٹی کسی کو دیتے تو کس کو دیتے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی اس کا مستحق تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کہا تھا کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا، قسم اٹھا لی تھی کہ آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا۔ اللہ پاک نے اس کو حلال کو حرام کرنا کہا اور حضور سے کہا لما تحرم ما احل اللہ لک، جناب میں نے حلال کیا، آپ کیسے حرام کر رہے ہیں؟ حالانکہ حضور نے حرام کا لفظ نہیں بولا تھا، میں نہیں کھاؤں گا، قسم اٹھا لی تھی۔ فرمایا یہ حلال کو حرام کرنا ہے اور میں نے حلال کیا ہے، آپ کیسے حرام کر رہے ہیں؟ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک ذاتی حوالے سے بھی یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے حلال کیا، آپ کیسے نہ کھانے کی قسم کھا رہے ہیں، تو اور کس کے لیے اتھارٹی ہو سکتی ہے؟
تو خیر، عدی بن حاتم کی بات کر رہا تھا میں. یہ ایک روایت بیان کرتے ہیں قرآن پاک کی، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور قوانین، حضور جو نظام لائے ہیں اس کی تاثیر سوسائٹی پر کیا ہے. عدی بن حاتم ایک روایت میں کہتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، مسجد نبوی میں صحابہ کرام بیٹھے ہیں، عدی بھی بیٹھے ہیں. ایک شخص آیا کسی علاقے سے، سلام عرض کیا. السلام عرض کر کے کہا، یا رسول اللہ، میں جس علاقے سے آیا ہوں وہاں قتل و غارت بہت ہے، قتل و غارت بہت ہے، ڈکیتیاں ہیں، قتل ہوتے ہیں، اسپتیں لوٹی جاتی ہیں، بدماشی ہے، ہر طرف افراتفری ہے. میں اس علاقے سے آیا ہوں، نہ جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ عزت محفوظ ہے، بہت افراتفری. یہ کہا، بیٹھ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. تھوڑی دیر گزری، ایک اور شخص آیا، سلام عرض کیا. سلام عرض کر کے کہا، یا رسول اللہ، میں جس علاقے میں آیا ہوں خشک سالی ہے، قحط سالی ہے، بھوک ہے، کھانے کو کچھ نہیں، ویرانی ہی ویرانی ہے، کھیتوں میں فصل نہیں ہوتی، کنووں میں پانی نہیں رہا، بارش ہوتی نہیں ہے جیسے قحط سالی میں ہوتا ہے. وہ بھی بات کی، بیٹھ گیا. حدیث کہتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تو کوئی جواب نہیں دیا، مجھے خطاب کیا، عدی کو. عدی، ہل رأیت الحیرہ، تم نے ہیرا دیکھا ہے؟ ہیرا بڑی ہا کے ساتھ، ایک شہر کا نام تھا. اس زمانے میں بنو غسان کی سلطنت تھی، اس کا دارالحکومت تھا. اب یہ کوفہ کے قریب کوئی ہوگا، کوئی مال وقوع اس کا یہ ہے. تم نے ہیرا شہر دیکھا ہے؟ یا رسول اللہ، دیکھا تو نہیں لیکن سن رکھا ہے، بڑا آباد شہر ہے، بہت بڑا شہر ہے، منڈیاں ہیں وہاں، بازار ہے وہاں، بڑی رونق ہے، دارالحکومت ہے، بہت سن رکھا ہے، دیکھا نہیں ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدی، اگر تمہیں اللہ پاک نے کچھ اور عمر دی، ایک منظر دیکھو گے تم، ہیرا سے ایک خاتون اونٹ پر سوار ہوگی، مکہ مکرمہ آئے گی، خاتون ہوگی، اونٹ پہ سواری کر رہی ہوگی، اس کے پاس سامان بہت ہوگا، زیورات بھی ہوں گے، سامان بھی ہوگا. ہیرا سے چلے گی، مکہ آئے گی، مکہ سے چلے گی، ہیرا جائے گی. پورے راستے میں اس کو کسی کا کوئی ڈر، اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا. اللہ کے سوا کہ کوئی قتل کر دے گا، کوئی لوٹ لے گا، کوئی مار دے گا، کوئی یہ کرنا، آرام سے آئے گی، آرام سے جائے گی. یہ منظر ہوگا. عدی کہتے ہیں میں نے سوال کیا تو نہیں، لیکن میرے ذہن میں سوال آیا کہ ہیرا سے مکہ آتے ہوئے راستے میں ہمارا قبیلہ بھی ہے، ہم بھی راستے میں ہیں، اور اپنی قوم کے بدماشوں کو میں جانتا ہوں کہ گزرنے والی کون سی چیز بچتی ہے ان سے. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جب وہ خاتون گزر رہی ہوگی تو میری قوم کے گنڈے سوئے ہوئے ہوں گے، یہ کہاں ہوں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عورت ہے، سفر کر رہی ہے، سامان سے لدی ہوئی ہے، کوئی اس کو پوچھے گا بھی نہیں. میرے ذہن میں سوال آیا، میں نے کیا نہیں، لیکن تعجب ہے ذہن میں کہ یہ کیسے ہوگا کہ میری قوم کہاں ہوگی، میری قوم کو بدماش کدھر سوئے ہوئے ہوں گے. حضور نے ایک دو اور بات فرما دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، علی، اگر تمہیں اللہ رب العزت نے کچھ اور عمر دی، ایک منظر اور دیکھو گے
کسرا کو شکست ہوگی، اس وقت کی دو بڑی سلطنتوں میں ایک کا بادشاہ کسرا کو شکست ہوگی، اس کے خزانے غنیمت میں آئیں گے، مدینہ منورہ لائے جائیں گے، یہاں تقسیم ہوں گے۔ کہتے ہیں پہلا سوال تو میں نے نہیں کیا، دوسرا کر دیا میں نے کہا اصل کون سے کسرا کی بات کر رہا ہے؟ ایک کسرا تو فارس کی سلطنت کا بادشاہ ہے، کسرا بن ہرمز، اس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ مجھے تعجب ہو رہا تھا کہ کہاں کسرا، کہاں ہم۔ کسرا کو شکست ہوگی، خزانے مدینہ منورہ آئیں گے، غنیمت ہوگی، تقسیم ہوں گے، یہ سوال میں نے کر دیا۔ کسرا بن ہرمز یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کون سے کسرا کی بات کر رہے ہیں آپ؟ وہ ہرمز کا بیٹا بادشاہ؟ اب ہاں اسی کی بات کر رہا ہوں، اس سے تمہاری جنگ ہوگی، اس کو شکست ہوگی، خزانے آئیں گے، مدینہ میں تقسیم ہوں گے۔ ہاں جی کہتے ہیں میں تعجب میں گھوم رہا ہوں، کیا فرما رہے ہیں آپ؟ تیسری بات کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ایک منظر اور بھی دیکھو گے تم لوگ اپنی زکوٰۃ کا سونا اور چاندی لے کر بازاروں میں جاؤ گے۔ اس زمانے میں سونے چاندی کے سکے ہی ہوتے تھے۔ تم اپنی زکوٰۃ کے، صدقات کے سونا چاندی لے کر بازار میں جاؤ گے، بازار میں دہائی دو گے، آواز دو گے کہ یہ میری زکوٰۃ ہے، میرے محلے میں، میرے قبیلے میں کوئی وصول کرنے والا نہیں ہے، کوئی زکوٰۃ کا مستحق میری بات سن رہا ہو تو مجھ سے وصول کرے، فارغ کرے مجھے۔ تم آوازیں دو گے، تمہیں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملے گا۔ حدیث کہتے ہیں کہ میں حضور فرما رہے ہیں ایمان تو ہے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ ایمان کا صحابی کا نہیں ہوگا تو کس کا؟ لیکن سمجھ میں نہیں آ رہی بات کیا فرما کیا رہے ہیں۔ محدثین فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان دو سوالوں کا جواب دیا تھا، قتل و غارت بہت ہے، ڈکیٹیاں بہت ہوتی ہیں، جان محفوظ نہیں ہے، مال محفوظ نہیں ہے، بہت بدامنی ہے۔ حضور نے فرمایا جو میں کہہ رہا ہوں، جو کتاب میں لے کر آیا ہوں، جو شریعت میں کہہ رہا ہوں، اس پر عمل کر کے دیکھو، تھوڑا وقت عمل کرو، اتنا امن ہوگا، اتنا امن ہوگا کہ ایک خاتون کوفہ سے چلے گی مکہ جائے گی، مکہ سے چلے گی کوفے واپس آئے گی تو اس کو راستے میں کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ یہ امن کی کیفیت بیان کی قرآن پاک کے اور جناب نبی کریم کی شریعت کے نتیجے میں سوسائٹی کو کیا ملتا ہے؟ فرمایا یہ امن ہوگا، ایسا امن ہوگا کہ اس کو راستے میں کہیں ڈر نہیں ہوگا، کوئی قتل کر دے گا، کوئی لوٹ لے گا، کوئی عزت لوٹ لے گا، کوئی مال لوٹ لے گا، آرام سے جائے گی، آرام سے جائے گی۔ اور اس درجے کی خوشحالی ہوگی، اس درجے کی خوشحالی ہوگی کہ تم سونا چاندی ہاتھ میں اٹھا کر بازار میں جا کے آوازیں دو گے، لینے والا کوئی نہیں ملے گا۔ علی کہتے ہیں جب یہ روایت بیان کر رہے ہیں تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے، روایت تو حضور کے زمانے کی ہے۔ کہتے ہیں خدا کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کہاوت نہیں بیان کی تھی، پیشگوئی فرمائی تھی، میں نے اپنی آنکھوں سے ایک خاتون کو اسی کیفیت میں ہیرا سے مکے جاتے دیکھا ہے، اسی کیفیت میں واپس آتے دیکھا۔ یہ حضور کی پیشگوئی تھی جو میں نے خود دیکھی ہے کہ پورے راستے میں اس کو کہیں کوئی خدشہ نہیں ہے کہ کوئی مارے گا، لوٹے گا، کوئی بدمعاشی کرے گا، نا، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ کہتے دوسری بات، کسرا کے خزانے فتح ہوں گے تو اس وقت مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور میں نے حضور سے پوچھا تھا یا رسول اللہ کون سے کسرا کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کسرا کے ساتھ جنگ ہوئی ہے، میں جنگ میں شریک تھا،
کسریٰ کو شکست ہوئی ہے، کسریٰ کے خزانے فتح ہوئے ہیں، مدینہ منورہ لائے گئے ہیں، میں شکست دینے والوں میں اور خزانے اٹھا کر مدینہ لانے والوں میں بھی شامل تھا، یہاں تقسیم ہوئے ہیں۔ یہ دو باتیں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں یہ دو باتیں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، اور تیسری بات کے انتظار میں ہوں، ایسے جیسے رات کو آدمی سوتا ہے، اس کو یقین ہوتا ہے کہ میں اٹھوں نہ اٹھوں صبح تو ہوگی۔ اپنا یقین، ابھی کس کو یقین ہوتا ہے کہ میں اٹھوں گا یا نہیں اٹھوں گا؟ یہ تیسری بات کے انتظار میں ہوں کہ میں اٹھوں یا نہ اٹھوں، صبح تو ہونی ہے۔ مجھے بھی کہ میں دیکھوں یا نہ دیکھوں، یہ تیسری بات بھی ہوگی، اور یہ بھی ہوئی۔ یہ اللہ کے قانون کی برکات، قرآن پاک کی برکات، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی برکات۔ اسی کسریٰ کے حوالے سے ایک اور واقعہ ذہن میں ہے، وہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب ایران کو شکست ہوئی، کسریٰ کو شکست ہوئی، وہ تو مارا گیا تھا، خزانے غنیمت میں مدینہ منورہ آئے، اب مجاہدین بھی واپس آ رہے ہیں، خزانے بھی آ رہے ہیں، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش ہو رہے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے میں بھی ساتھ تھا۔ اب حضرت عمر مبارکبادیں بھی وصول کر رہے ہیں، خزانے بھی وصول کر رہے ہیں، اور کچھ کو تلاش بھی کر رہے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں اس کبھی وہ ٹوکرا کھولتے ہیں، کبھی وہ تھیلا کھولتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، پریشانی ہے چہرے پر، تو کچھ تلاش کر رہے ہیں، کوئی چیز مل نہیں رہی۔ سارا دن گزر گیا، اگلے دن پھر بار بار سامان جو بھی سامان کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور پریشانی بڑھ رہی ہے۔ دوسرے دن شام کو میں نے پوچھ لیا، عبد الرحمن بن عوف کہتے میں نے پوچھ لیا کہ حضرت پریشانی کس بات کی ہے، کیا تلاش کر رہے ہیں آپ؟ کہتے یار بات یہ ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے سفر میں ایک سردار کو، سراقہ کو، یہ کہا تھا کہ میں تیرے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ سراقہ بھی موجود ہے، کسریٰ کے خزانے بھی آئے ہیں، کنگن نظر نہیں آ رہے۔ حضور نے فرمایا کیسے نہیں ہوں گے؟ مجھے الجھن یہ ہو رہی ہے کہ حضور نے فرمایا کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں، کیا مطلب؟ کسریٰ کو شکست ہو گئی ہے، خزانے آ گئے ہیں، کنگن نہیں ہے بھائی، کیسے؟ یہ کیسے ممکن کیسے ہے؟ مجھے کل سے یہ پریشانی لگی ہوئی ہے، میں بار بار سامان کھولتا ہوں، دیکھتا ہوں، کنگن نظر نہیں آ رہے۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے تیسرا دن بھی گزر گیا۔ تیسرے دن ایک سپاہی، عام سپاہی ہے، وہ ہانپتا کانپتا آیا، آ کے سلام عرض کیا، امیر المومنین میں اس فوج کا سپاہی ہوں، واپسی پر راستے میں بیمار ہو گیا تھا، ایک دو دن میں ٹھہر گیا کسی گاؤں میں، چلو علاج کرتا ہوں، 2-3 دن وہاں آرام کر کے علاج کر کے آج پہنچا ہوں مدینہ منورہ۔ ایک امانت آپ کی میرے پاس ہے، ایک پوٹلی حوالے کی، یہ میرے پاس تھی تو میں آپ کی خدمت پہ پیش کر رہا ہوں۔ کھولا تو کسریٰ کے کنگن، بادشاہ کے وہ جس کو پرسوں سے تلاش کر رہے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ حضور فرمائے اور نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یار حضرت یہ کنگن ہے، وہ کھولا تو کنگن، فرمایا سراقہ کو بولو، سراقہ صحابی تو بلایا، سراقہ کچھ یاد ہے حضور نے تم سے کچھ کہا تھا؟ حضرت تو بھولنے والی بات ہے یاد ہے، اچھی طرح یاد ہے۔ فرمایا یہ کسریٰ کے کنگن آ گئے، مرد کے لیے سونا پہننا جائز نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی ضرور پوری کروں گا،
یہ تمہارے ہاتھ پہ پہناتا ہوں، تاکہ وہ جو تم سے حضور نے وعدہ کیا تھا نا کہ تیرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں، اس پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ سارا واقعہ گزر گیا، حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہتے ہیں دیکھو کہ یہ سپاہی کتنا ایماندار ہے، سپاہی ہے، عام سپاہی ہے، اس کو پتہ ہے کیا لا رہا ہوں، کہاں سے لایا ہے، کہاں پیش کر رہا ہے، یہ راستے میں کہیں بھی غائب ہو سکتے تھے، کس نے پوچھنا تھا، کس نے پوچھنا تھا اس کو، لیکن کہاں سے آیا ہے، کہاں لا کے پیش کی، یہ سپاہی کی امانت اور دیانت ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے کہا حضرت سپاہی کی امانت تو ہے ہی، لیکن یہ امانت حکمران کی ہے کہ حاکم امین ہے تو سپاہی بھی امین ہوگا، یہ کریڈٹ آپ کا ہے، آپ جیسا حکمران امیر ہوگا، عمر اگر خلیفہ ہوگا تو سپاہی بھی اتنا دیانتدار ہوگا۔ تو میں نے یہ بات صرف عرض کیا ہے، قرآن پاک نے اپنے بارے میں یہ کہا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ قرآن پاک جس راستے کی رہنمائی کرتا ہے وہ دنیا کے سارے راستوں سے بہتر ہے، اور سوسائٹی کے لیے، سماج کے لیے، معاشرے کے لیے جو قوانین قرآن پاک دیتا ہے اس سے بہتر کوئی قانون نہیں ہے، اور اس سے بہتر کسی قانون کے نتیجے میں نہیں ہے۔ قرآن پاک اپنے بارے میں یہ دعویٰ بھی ہے۔ بات چلے گی آگے، وہ کر سکتا جی۔ قرآن پاک نے اپنے بارے میں یہ فرمایا کہ دنیا نے منظر دیکھا، دنیا نے منظر دیکھا، قرآن پاک جب نافذ ہوا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ جب نافذ ہوئی ہے تو دنیا نے عدل و انصاف کے وہ مناظر دیکھے کہ تاریخ آج تک ان کا تذکرہ کرتی ہے، اور ان کو دوبارہ دیکھنے کی تمنا کرتا ہے سماج کی، کاش وہ منظر ہم پھر دوبارہ دیکھ سکیں، جو منظر قرآن پاک کی برکت سے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے دنیا نے دیکھے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات چل رہی ہے، ان کے ایک واقعہ اور عرض کر دیتا ہوں۔ یہ قرآن پاک کی برکت کیا ہے، قرآن پاک کی برکت کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ کیسر روم نے، بادشاہوں کے درمیان تعلقات ہوتے ہیں، کوئی خوشبو بھیجی ان کو، عورتوں والی، کوئی پاؤڈر ووڈر ہوگا، کریم شریم ہوگی، یعنی انصاف کا معیار دیکھیں۔ اب وہ عورتوں میں تقسیم کرنا ہے، تو حضرت عمر مشورہ کر رہے ہیں کہ کسی سمجھدار خاتون کو کس کو دوں، وہ تقسیم کر دے۔ انہوں نے کہا آپ کی اہلیہ محترمہ ہے ام کلثوم رضی اللہ عنہ۔ اب اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ خوشبو تم نے عورتوں میں تقسیم، میں انصاف کا معیار بتا رہا ہوں حضرت عمر کے حوالے سے، یہ تم نے مدینہ منورہ کی عورتوں میں تقسیم کرنی ہے، میں نے کہا کر دوں گی، کتنا کتنا جو حصے میں آئے گا لوگوں کے، اپنا حصہ کتنا رکھو گی؟ انہوں نے کہا جو دوسروں کا میرا بھی ہوگا، جو دوسروں کی عورتوں کا حصہ ہوگا میرا بھی اتنا ہی ہے، میں بھی مدینے کی شہری ہوں۔ میں نے کہا نہیں، اپنا حصہ کم رکھنا، یہ خوشبو تقسیم کرتے ہوئے جو تمہارے ہاتھوں میں لگ جائے گی وہ کس کھاتے میں جائے گی؟ جو تقسیم کرو گی تمہارے ہاتھوں میں لگے گی، تمہارے کپڑوں پہ لگے گی، یہ کس کھاتے میں جائے گی؟ اپنا حصہ کم رکھنا تاکہ سب برابر ہو جائے۔ یہ معیار دنیا کو انصاف کا نصیب ہوا کس کی برکت سے؟ قرآن پاک کی برکت سے۔ دنیا نے دیکھا ہے، انشاءاللہ وہ وقت آ رہا ہے پھر دنیا دیکھے گی۔ اللہ پاک ہمیں، اب ہماری زندگی تو ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ رمضان المبارک شروع ہو رہا ہے، کل شروع ہوتا ہے کہ پرسوں شروع ہوتا ہے، شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کی برکتوں سے زیادہ اہتمام کے ساتھ، زیادہ سے زیادہ توجہ کے ساتھ
ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور مولا کریم اس رمضان المبارک کو ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی کا، بہتری کا، نجات کا، مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔